السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، آج کی اس نشست میں جس موضوع پہ ہم بات کرنے چلے ہیں، اپنی جزیات کے حوالے سے تو یہ موضوع بہت ہی ایک کثیر جہت پہ موضوع ہے۔ پریشانی بھی مجھے ہو رہی تھی کہ میں اس موضوع کو کس عنوان سے آپ کے سامنے رکھوں، لیکن الحمدللہ اللہ نے شرح صدر کیا۔ آج کی اس نشست میں جو آپ سے میری بات ہوگی وہ عوام کے حوالے سے، حکمران کے حوالے سے اور ریاست کے حوالے سے بات ہو۔ عوام، حکمران اور ریاست، فرد، معاشرہ، قیادت، ریاست، اطاعت، بغاوت، اسلام کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں؟ کیونکہ ابھی پیچھے ہیپی ہولی گزرا ہے نا، تو اسی تناظر میں آپ سے بات کروں گا۔ جب بات ہو اسلام کے تصورات کو مسخ کرنے کی، پھر حکمران کرے یا کوئی عام آدمی کرے، یا میرا خونی رشتہ کرے یا آپ کا خونی رشتہ، تصورات کو شعوری یا غیر شعوری طور پر مسخ کرنے کی کوشش کرے، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اللہ نے انبیاء کے ورثاء کے اوپر، دین کے علم برداران کے اوپر یہ چیز لازم کر رکھی ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنی آواز بلند کرتے رہیں۔ ہمارا کام آواز بلند کرنا ہے، ہمارا کام آپ کے سامنے دین کے تصورات کو صحیح طور پہ پیش کرنا ہے، اور اس میں کوئی بھی ایرا غیرہ نتھو پھتو اگر اس کے اندر ان تصورات کو مسخ کرنے کی کوشش کرے تو ان تصورات کو تازہ بتازہ کرتے رہنا ہے، تاکہ ایمان کے اوپر ڈاکہ نہ پڑے۔ تو اس حوالے سے میں پریشانی تھی کہ میں کس حوالے سے بات کروں، اس پہ سویلائزیشن کے حوالے سے بات کروں، مذہب، تہذیب اور ثقافت کے حوالے سے بات کروں، تہوار اور رسوم و رواج کے حوالے سے بات کروں، یعنی ایک ہمہ جہت چیز ہے۔ اگر میں کلچر کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو وہ ایک جہت پہ بات ہی پوری، ایک نشست میں بات ہی پوری نہیں ہوتی ہے، کیونکہ میرا اپنا خیال ہے انشاءاللہ معیشت اور ان چیزوں پہ جب میری بات مکمل ہوگی، جس پہ شاید کئی ہمارے جمعے لگ جائیں، تو پھر میں ایک سویلائزیشن کے حوالے سے بات رکھوں، ایک کمپیریٹیولی جو ایک بات ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ لیکن درمیان میں موضوعات آتے ہیں، کیا کریں، کبھی ہولی آتا ہے، کبھی بسنت آتا ہے، ہولی ساری چیزیں آتی رہتی ہیں، تو پھر اس پہ بات کرنی پڑ جاتی ہے، سمجھ آئی بات کی۔ تو اس لیے آج پھر یہی میں نے کوشش کی آپ کے سامنے عوام، حکمران اور ریاست کے حوالے سے اسلام کی چیدہ چنیدہ بنیادی تصورات کیا ہیں، بس اس حوالے سے پھر وہ تقریر کے تناظر کو بھی آپ سامنے رکھیں، کیونکہ میں نے اسپیشلی وہ ریکارڈڈ کر کے تقریر بھی دوبارہ سنی، دیکھا، سنا، طبیعت بھی خراب ہوئی، لیکن میں نے کہا نہیں، جو ہمارا فرض ہے وہ ہم اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھوڑی سی میں تمہید باندھوں گا، اس تمہید میں اسلامی ریاست کے بنیادی خط و خال اور اس کی ذمہ داری آ جائے گی، بس بغیر کسی طرف اشارہ کیے۔ وہ جو بنیادی خط و خال ہیں، تشریحات ہیں، بس ان کو سامنے رکھ کے آگے کچھ سوالات قائم ہوئے ہیں۔ وہ اگر آپ بنیادی جو میں بھی باتیں کروں گا وہ ذہن میں رکھیں تو وہ سوالات کے جوابات آپ کا دل خود دے رہا ہوگا، میں نے تو آپ کے دل کو زبان دینی ہے بس۔
تو سب سے پہلے تو میں بات حوالے سے کروں گا آدم علیہ السلام سے، ابلیس سے، جو دونوں کا معرکہ ہوا، پھر دنیا میں آئے، دنیا ایک امتحان گاہ بنا، پھر فرد، معاشرہ، ریاست، ٹھیک ہے، پھر ریاست کی اطاعت ہے یا بغاوت ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، یا اسلام سے پھرا ہوا ایک بندہ ہے، مرتد ہے، ریاست ان سے کیا سلوک کرتی ہے، ریاست کی امتیازی شان کیا ہے، ریاست کے مقاصد کیا ہیں، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ریاست سب سے پہلے انتظام کیا کرتی ہے، ان پہ تھوڑی سی میں ان ڈیٹیل تھوڑی سی بات کروں گا۔ ان ڈیٹیل تو زیادہ نہیں ہو سکتی، مطلب اس نشست کے حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل میں جا کے بات کروں گا۔ اس کے بعد کچھ سوالات کے جوابات ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے یا قومی ریاست ہے؟ یا قومی ریاست ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ الفاظ کا کھیل بڑا خطرناک ہے۔ پیچھے بٹھائے ہوئے ہیں دانشور اور کالم نگار، خریدے ہوئے ہیں، وہ لکھ کے دیتے ہیں، وہی بولے جاتے ہیں، اور ان کے پیچھے ایک پوری سوچ کار فرما ہوتی ہے، ایک پورا پس منظر ہوتا ہے۔ کیا پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے یا قومی ریاست ہے؟ کیا پاکستان کے ریاستی حکمران سے اللہ پوچھیں گے ریاستی عوام کے حوالے سے، ان کی جنت اور جہنم کے حوالے سے؟ کیا ریاستی حکمران کو کسی ایک مذہب کی خدمت کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا اسلام کا ریاستی حکمران اپنے قول، اپنے فعل، اپنے عمل، اپنے کردار سے کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جو دیگر مذاہب کو تقویت ملے اس سے؟ کیا پاکستان کے ریاست کے ہر شہری کو ہر قسم کے حقوق برابر حاصل ہیں؟ کیا اسلام میں کوئی اہلیت اور نااہلیت کا کوئی معیار نہیں ہے؟ عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر حقوق کی تقسیم غلط ہے یا صحیح ہے؟ مذاہب کی رنگا رنگی یہ کوئی موسم کی رنگا رنگی ہے؟ یہ نعمت ہے کہ زحمت ہے؟ اسلام دیگر مذاہب کو برداشت کرتا ہے یا احترام دیتا ہے؟ ٹھیک، کیا زبردستی اسلام نافذ کرنا یا زبردستی مسلمان کرنا جائز ہے یا غلط ہے؟ مذاہب سے اختلاف کی بنا پر ان سے دوری رکھنا اور ان سے الگ اپنی شناخت قائم کرنا اور مذاہب پر ظلم کرنا، کیا یہ دونوں برابر چیزیں ہیں؟ یہ سوالات ہیں۔ پھر اسلامی ریاست کے اندر غیر مسلم مذاہب کو کس قدر آزادی حاصل ہے اور کون سی قدغنیں ان کے اوپر ہیں؟ ہم نے بحیثیت ریاست کا شہری سوچنا ہے، صرف ریاست کا شہری، یا مسلم شہری بن کے سوچنا ہے؟ کیا جنت اور جہنم، اللہ اور ایشور، گاڈ اور خدا، یہ ایک نام ہونے سے جنت جہنم ایک ہو جاتی ہے، اللہ ایک ہو جاتا ہے، کوئی فرق نہیں رہتا؟ ان سوالات پہ بات ہوگی آج آپ کی اس نشست میں۔ میں کوشش کروں گا، تھوڑا سا وقت میرے پاس ہے، خلاصہ میں نے اس لیے بیان کر دیا کہ آپ ذہنی طور پر پہلے سے تیار ہو جائیں کہ میں نے کس پہ بات کرنی ہے۔ بعد میں آنے والوں سے معذرت اگر انہیں کوئی بات سمجھ نہ آئے، کیونکہ ہر بات دوسری بات سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ میں سو کے اٹھ کے آپ کے پاس ممبر پہ نہیں بیٹھتا، الحمدللہ کتب خانوں سے ہوتے ہوئے ممبر رسول پہ بیٹھتا ہوں، مفت میں نہیں بیٹھتا، سری پائے کھالی آ کے تقریر پڑھنی شروع کر دی، یہ کام نہیں کرتے ہیں ہم، سمجھ آئی؟ الحمدللہ کتب خانوں اور لائبریریوں سے ہوتے ہوئے ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں۔ تو سنتے جائیے، اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین کی اصل حقیقت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی پیدائش پہلے سے رکھی، فرشتے پہلے سے تھے، جنات پہلے سے تھے۔ ان مخلوقات میں جو اشرف المخلوقات، تین بڑی مخلوقات ہیں، جنات، انسان اور فرشتے، تینوں میں سب سے آخر میں انسان پیدا ہوا ہے اور سب سے بڑھ کے انسان گیا آگے۔ فرشتے بھی پہلے سے تھے، جنات بھی پہلے سے تھے، انسان تیسرے نمبر پہ بعد میں پیدا ہوا، لیکن انسان ان دونوں سے آگے چلا گیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، ابلیس کو کہا آدم کی طرف سجدہ کرو یا آدم کو سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا۔ یہاں سے ابلیس اور آدم کا معرکہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس و آدم کو دنیا میں اترنے کا حکم دیا۔
اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان گاہ بنا دیا. اب فرد وجود میں آیا، معاشرہ وجود میں آیا، حکمران وجود میں آئے، ریاست وجود میں آئی، اور ریاست کی اطاعت وجود میں آئی، ریاست سے بغاوت بھی وجود پذیر ہوئی. اگر اس کو اختصار کے ساتھ دیکھیں تو کسی بھی اگر اسلامی ریاست کے حوالے سے دیکھیں تو غیر اسلامی ریاست کے حوالے سے بھی یہی ہے. ایک بندہ ہے جو فرد مطیع ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ ہے. ایک بندہ ہے جس نے جو مسلمان تھا ہی نہیں اور اپنی مرضی سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا، فرد غیر مطیع. اور تیسرا بندہ ہے باغی، اطاعت گزار بھی نہیں ہے لیکن اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت پر اترتا ہے. یا باغی وہ بھی ہو سکتا ہے پہلے مسلمان تھا اب مرتد ہو چکا ہے، قادیانی ہو چکا ہے، کچھ اور ہو چکا ہے، حدیث کا منکر ہو چکا ہے، ختم نبوت کا منکر ہو چکا ہے. کیا اسلامی ریاست ان تینوں چاروں سے برابر کا سلوک رکھے گی؟ نہیں. کوئی بھی ریاست اپنے وفاداروں اور غداروں سے برابر کا سلوک نہیں رکھتی. تو اسلامی ریاست بھی اسی قانون پہ عمل کرتی ہے. اسلامی ریاست اپنے فرمانبردار سے جو سلوک کرتی ہے بالکل اسی لیول پہ وہی سلوک اپنے غیر فرمانبردار سے نہیں کرتی، کیونکہ یہ اس کی اہلیت اور نااہلیت کا مسئلہ ہے. بالکل اسی طرح اسلامی ریاست اپنے بغاوت باغی سے وہ سلوک نہیں رکھتی جو اپنے حامی سے سلوک رکھتی ہے، چاہے وہ حامی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. حامی اور باغی سے سلوک یکساں نہیں ہو سکتا. یہ اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. آگے چلتے ہیں. اسلامی ریاست کی امتیازی شان کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اللہ کے ہاں صرف اور صرف اسلام ہے. بس دنیا کی آخری سچائی اتر آئی، سچ اس پر ختم ہو چکا ہے، فل سٹاپ لگ گیا ہے. اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی سچائی نام کی موجود ہی نہیں سرے سے. اور یہ کوئی دنیا کا فلسفی نہیں کہہ رہا، یہ اللہ خود نبی کی زبان سے کہہ رہا ہے. یہ کسی فلسفی کا تجزیہ نہیں ہے، یہ کسی دانشور کا موسمیاتی تجزیہ نہیں ہے. بادل ادھر جائیں تجزیہ ادھر جاتا ہے، بادل ادھر ہو جائیں تجزیہ ادھر ہو جاتا ہے. یہ حرف آخر ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. بھائی لوگ اسلام سے اختلاف بھی تو رکھتے ہیں. کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اختلاف کرنے والے اسلام سے اہل کتاب تھے، کوئی ان پڑھ نہیں تھے. تورات جن پر اتری، انجیل جن پر اتری، انہوں نے جانتے بوجھتے اسلام سے اختلاف کیا، جہالت کی بنیاد پہ نہیں کیا، معلوم تھا اس کے باوجود کیا. کیوں؟ بغیم بینہم، عداوت کی وجہ سے، کدورت کی وجہ سے، بغض و عناد کی وجہ سے. چونکہ اسلام آخری نبی اتر چکا ہے، آخری سچائی اس کے ساتھ ختم ہو چکی ہے. تو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس سے اس دین کو کبھی بھی قبول. اسلام کے علاوہ اللہ کے ہاں کوئی دین قبول نہیں، آخرت میں اس کے لیے کوئی صلہ نہیں. ہاں دنیا میں جینے کا حق اسے حاصل ہے. کس کو؟ غیر مسلم کو، مرتد کو نہیں، باغی کو نہیں. عیسائی کو جینے کا حق ہے، یہودی کو جینے کا حق ہے، ٹھیک ہے نا، بدھسٹ کو اور سکھوں کو، ان کو حق ہے جو اپنے مذاہب پر ہیں. لیکن جو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے یا اپنے کفر کو اسلام بتائے، اسلام اسے جینے کا حق قطعاً 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 نہیں دیتا، کیونکہ خود اسلام کی زندگی کا سوال ہے. یہ عورتوں کو تا حیات جب تک وہ توبہ نہیں کرتی جیل میں ڈال دیتا، اور مردوں کو 3 دن کا موقع دیتا ہے. مسلمان ہو جائیں ٹھیک، ورنہ ان کا واپس آ جائیں ٹھیک، ورنہ ان کی گردن اڑا دیتا.
کوئی بھی ملک آج بھی انٹرنیشنل لا ہے، انٹرنیشنل لا کیا، ہر ملک کا یہی قانون ہے، کوئی بھی ملک اپنے قانون سے جو بغاوت کرنے والا بندہ ہے اس کو برداشت پھے لگا دیتے ہیں، پھانسی پہ لگا دیتے ہیں انہیں. قانون ہے. جو خدائی قانون سے غداری کرے، مسلمان ہونے حلف اٹھانے کے بعد، اوتھ لینے کے بعد اس اوتھ سے غداری کرے، اس غداری کی سزا اسلام میں صرف اور صرف موت ہے یا واپسی ہے. دیگر مذاہب تو واپسی کا بھی موقع نہیں دیتے. اگر کسی ملک سے غداری ہو رہی ہو تو وہ تو واپسی کا بھی موقع نہیں دیتے. اسلام سے غداری ہو رہی ہے تو اسلام واپسی کا موقع پھر بھی دے دیتا. لا الہ الا اللہ. یہ اسلام کی امتیازی شان ہے کہ یہ اسلامی حکومت کی امتیازی شان یہی ہے کہ اس کا قانون خدائی قانون ہوتا ہے، انسانی قانون نہیں ہوتا. اس نے خدا کا خلیفہ بن کے حکمرانی کرنی ہوتی ہے. اسلام کے اندر جو حکمرانی ہے وہ بطور نائب اور خلیفہ ہے. براہ راست انسان کو خدائی اختیارات حاصل کہ پارلیمنٹ نے پاس کر دیا، لہٰذا شراب جائز، لہٰذا ہم جنس پرستی جائز، لہٰذا دنیا کے تمام ناجائز کام جائز، کیونکہ پارلیمنٹ نے پاس کر دیا ہے. اسلام میں ایسی کسی پارلیمنٹ کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلامی حکومت کی امتیازی شان صرف اور صرف خدائی قانون. اور اسلامی حکومت کی جو مقاصد ہیں اس خدائی قانون کے پیچھے وہ کیا ہیں؟ الذین ان مکناہم فی الارض، جنہیں ہم زمین میں قدرت عطا کرتے ہیں. وہ کام کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نظام صلاۃ قائم کرتے ہیں. وآتوا الزکاۃ، نظام زکوٰۃ قائم کرتے ہیں. وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کرتے ہیں. ان کے ہاں برائی کے پنپنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا. ان کا نظام جس چیز پہ بیس کرتا ہے وہاں برائی پنپنے کا سوچ ہی نہیں سکتی. وہاں گناہ ناممکن حد تک مشکل ہو جاتا ہے اور نیکی فیشن بن جاتی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، آگے کیا ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. یہ ہے وہ خود نظام ایسا ہوتا ہے کہ لوگ فوج در فوج مسلمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. گزرے دور میں بھی بغداد میں جو فیشن اٹھتا تھا نا، وہ کہیں پتہ نہیں کتنے عرصے بعد جا کے پیرس میں فیشن بنتا تھا، جب بغداد والے اس کو چھوڑ چکے ہوتے تھے. آج کام الٹا ہو گیا ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن صرف میں آپ کو امتیازی شان اور اس کے حکومت کے مقاصد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اگلی بات، اسلامی حکومت اپنے ان مقاصد کے حوالے سے بنیادی کام کیا کرتی ہے؟ بنیادی کام یہ کرتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہیں کرتی. کیوں؟ اگر اسلامی ریاست اللہ اور اس کے رسول سے جنگ پہ اتر آئے تو وہ پنپ نہیں سکتی خود. اس لیے میں اسلامی ریاست میں سود نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، سرے سے نہیں ہوتی. چاہے آپ اس کو ترقی کا نام دے لیں، مارک اپ کہہ لیں، انٹرسٹ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، کوئی گنجائش نہیں ہوتی. ایک اگلی اہم ترین بات، اسلامی ریاست اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ذمہ داروں کا تعین تو کرتی ہے نا. کوئی قاضی ہوگا، کوئی ڈپٹی کمشنر ہوگا، کوئی نگران ہوگا، کوئی ناظم ہوگا، سمجھ آئی بات کی، کوئی صدر ہوگا، کوئی وزیر ہوگا، کوئی وزیر اعظم ہوگا. یہ ذمہ داری تو اسلامی حکومت میں بھی ہے، لامالہ نظام حکومت کو چلانا ہے. لیکن اسلامی حکومت اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ان عہدوں کو عہدہ رہنے ہی نہیں دیتی. ان عہدوں کو عہدہ رہنے نہیں دیتی. ان کو بالکل غیر پرکشش بنا دیتی ہے. ان عہدوں کو ذمہ داری بنا دیتی ہے. منصب کو منصب رہنے نہیں دیتی اسلامی حکومت. اس منصب کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیتی ہے، بندہ کہتا ہے میں اگر اس بوجھ کے نیچے آیا میں پس گیا. یعنی اسلامی حکومت کے جو کلیدی عہدے ہوتے ہیں وہ عہدے نہیں، وہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. وہ ذمہ داریاں بالکل غیر پرکشش ہوتی ہیں. اس میں کشش نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. عوام پہلے سوتی ہے، حاکم کو نیند بعد میں آتی ہے.
عوام خراٹے لے رہی ہوتی ہے اور وہ مسلح پہ رو رہا ہوتا ہے. بکری کا بچہ بھی مر گیا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. چلتے چلتے اگر سڑک پہ کوئی کھڈا پڑ گیا، اگر کوئی ٹھوکر کھا کے گر پڑا ہے تو مجھ سے پوچھ ہوگی، مجھے معافی. عوام خراٹے لیتی ہے اور وہ بے سکون ہوتا ہے رات اپنے بستر کے اوپر. وہ تمام کے تمام کلیدی عہدوں سے کشش کو چھین لیتی ہے. اگر وہ بہت بڑا تاجر ہے، وہ تاجر حکمران رہتا ہے تو اس کی تجارت ہی نہیں بچتی، کرے تو کیا کرے. ایسے ہی ہے نا. بہت بڑا امیر کبیر ہے، اسے کسی مخصوص شہر کی ذمہ داری سونپ دی جائے، اس کی عمارت ہی ڈاواں ڈول ہو جاتی ہے. کیوں؟ اسے وقت ہی نہیں ملتا اپنی تجارت کو سنبھالنے کا. وہ کرے کیا؟ اسے قاضی بنا دیا جاتا ہے تو نبی کی حدیث کے مطابق اسے کن چھری کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے. اسے اپنی جان بچانی مشکل ہو جاتی ہے. سمجھے بات کی؟ جبکہ آج تمام کی تمام مراعات، تمام کی تمام کششیں ان مناصب اور ان عہدوں میں رکھ دی گئی ہیں جن سے ملک چلتا ہے. اگر ایک بندہ جس کے پاس ٹکا نہیں ہے وہ سوچتا ہے کہ میں کونسلر بن جاؤں گا تو لاکھوں کا مالک ہو جاؤں گا، ایم پی اے بن جاؤں گا تو کروڑوں کا مالک ہو جاؤں گا، اور اگر میں ایم این اے بن گیا تو پھر میں اربوں کا مالک ہو جاؤں گا، اگر میں خوش قسمتی سے وزیر اعظم بن گیا تو میں پورے ملک کو خرید لوں گا. تو جس کے پاس ٹکا نہیں وہ بھی میدان میں اترتا ہے. اسی طرح جس نے کن چھری کے نیچے آنا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے اتنا پروٹوکول ملے گا، مجھے اتنی گاڑیاں ملیں گی، میری آنکھ نیچے کرنے پر لوگ نیچے ہوں گے، میری آنکھ اوپر کرنے پر لوگ اوپر ہوں گے. تو نالائق بے صلاحیت لوگ آگے بڑھ بڑھ کر منصبوں کو چھیننے کی کوشش کریں گے. اور اگر ان منصبوں سے اسلامی ریاست کی اصل روح کے مطابق کشش نکال دی جائے، جو اہل ہے وہ بھی نہیں آئے گا. وہ کہے گا نہیں 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 میں اس ذمہ داری کا اہل. لوگ کھینچ کے اس کو بٹھائیں گے کرسی کے اوپر، وہ روئے گا مجھے کرسی پر کیوں بٹھایا گیا ہے. بات کی کیوں؟ اس کا کام اللہ کے دین کی حفاظت ہے، اللہ کے دین کا کلمہ بلند کرنا ہے. ہر لمحے اس نے اللہ کے دین کو اوپر رکھنا ہے اور اپنی سوچ اور اپنی بات کو. بس یہ ہے اسلامی ریاست کے بنیادی خط و خال. اب آگے سوالات کی دنیا آ رہی ہے، وہ سوالات آپ کے سامنے خود ہی حل شدہ ہیں. سوال یہ ہے، کیا پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے یا قومی ریاست ہے؟ سوال پہ سوال یہ ہے، اسلامی ریاست کیا ہے اور قومی ریاست کیا ہے؟ پہلا، اس سے بھی پہلا سوال ایک اور ہے، پھر میں اس طرف آتا ہوں. پاکستان کس بنیاد پر مارز وجود میں آیا؟ ایمانداری سے بچائیں، یہ سوال کرنے کا کوئی تک بنتا؟ لیکن آج ہم ایک ایسے عہد میں جی رہے ہیں جہاں یہ بھی سوال کیا جانا ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان کس بنیاد پہ بنا. اس سے بڑی بدبختی اور کم بختی اور بدقسمتی ہماری ہوگی کہ اب ہم یہ سوال قائم کرنے چلیں کہ پاکستان کس بنیاد پہ بنا تھا. ہمیں لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے، دماغوں کو ٹھیک کروانا پڑتا ہے. ارے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ سمجھانا پڑتا ہے. اگلے کی گردن میں سریا ہوتا ہے، وہ انکار کرتا ہے، نہیں پاکستان تو اس نام پہ بنا ہی نہیں تھا. پاکستان تو اس لیے بنا تھا ہندو مسلم پارسی مجوسی سب کو برابر کے حقوق حاصل ہو. تو پھر انڈیا میں رہتے ہیں نا، ہجرت میں لاکھوں جانوں کا نذرانہ کیوں پیش کیا؟ اگر پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، اللہ اسی کے یہی پالیسی میٹر ہے. کیوں پاکستان اللہ کے حکم سے بنا ہے اور اسباب کی دنیا میں عوام نے بنایا ہے. اگر کسی حکمران نے اپنی کوئی پالیسی خفیہ رکھی ہوئی تھی، اپنے خطبوں کے اندر اس نے کوئی اور بات کی، اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر اس نے کوئی اور بات کی، یا اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ کے اندر کوئی اور بات کی، درمیانی بات کی، اس کی کوئی وقعت نہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی روشنی میں. تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ دو. لاکھوں لوگوں کی قربانی اس پر دلیل ہے، جن کا خون پسینہ ہڈیاں گوشت
اس ملک کی تعمیر میں اینٹ گارے کی طرح استعمال ہوئی ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہاں اسلام کا نفاذ ہوگا، اس لیے یہ بنا تھا۔ اس ملک کا قانون، دستور، آئین قرآن ہوگا، اس بنیاد پہ یہ ملک بنا تھا۔ اس میں تو دو رائے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جو دو رائے رکھتا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب پاکستان کا مطلب کیا؟ میں ان سے پوچھوں کرسی پہ بیٹھ کر سگار ہاتھ میں لینے والے کے، یا ان سے پوچھوں جو آج بھی زندہ ہیں، جس سے پوچھو تمہارا باپ کہاں ہے، وہ کہتا ہے ہجرت میں قتل ہوا، بھائی کہاں ہے، ہجرت میں قتل ہوا، بہن کہاں ہے، ہجرت میں اس کی عصمت دری ہوئی، دوسری بہنیں کہاں ہیں، وہ انڈیا چھوڑ کے آئے۔ میں اس کی مانوں کہ قربانی دینے والوں کی مانوں؟ آج بھی اس ملک میں ایسے لوگ ہیں، خود میرے محلے میں ایسے لوگ ہیں۔ بندہ اکیلا آیا، شاید میوں ہسپتال کے کسی وارڈ میں رہتا تھا، آج ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اہل و عیال دی ہیں، لیکن جب آیا اس کے گھر کے سرکردہ لوگ شہید ہو گئے راستے میں۔ آج بھی وہ نسل، آج بھی اکے دکے لوگ موجود ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اگلا سوال وہ خود ہی حل ہو جاتا ہے۔ موبائلز کو پلیز آپ لوگ سائلنٹ پہ رکھیں۔ کیا پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے یا قومی ریاست ہے؟ اسلامی ریاست کہتے کس کو ہیں؟ جو اسلام کے نام پر وجود میں آئے۔ بس سیدھی سادی بات ہے۔ قومی ریاست کسے کہتے ہیں؟ ہر قسم کے لوگوں نے مل جل کے ایک بنا دیا ہو، کوئی یہ عمرانی معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ اس ملک کی باغ دوڑ انہی کے پاس تھی جو مسلمان تھے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے والے ہی سارے مسلمان تھے، چاہے شناختی کارڈ کے مسلمان تھے یا حقیقی تھے تو تھے نا، مسلمان ہی کا نعرہ لگاتے تھے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اگر اکا دکا کوئی آپ کے ساتھ غیر مسلم تھا تو وہ آپ کے ساتھ امداد میں شریک تھے۔ امداد میں شریک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ریاست کا نام اسلامی سے ہٹا کے قومی بنا دیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قومی ریاست کا پھر مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی اسلامی قانون ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بیس، جس کا زور چل پڑا تو قرارداد مقاصد شامل ہو گئی آئین میں۔ جب تک زور نہیں تھا تو آئین میں شامل نہیں تھی۔ جب تک زور نہیں تھا 73 کے قانون میں اسلامی شقیں نہیں آئی، زور آ گئے تو شقیں آ گئیں، زور ختم ہوگا شقیں باہر ہو جائیں گی۔ تو یہ اسلامی ریاست ہے، یہ قومی ریاست نہیں ہے۔ قومی ریاست کا مفہوم اس لیے الگ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اسلام کے مد مقابل لاتے ہیں۔ تو جب آپ اسلامی ریاست کے مد مقابل قومی ریاست کا مفہوم پیش کریں گے، بہرحال پھر قومی ریاست کا مفہوم اور ہوگا اور اسلامی ریاست کا مفہوم اور ہوگا۔ اگلی بات، کیا ریاست کے حکمران سے سوال ہوگا لوگوں کی جنت اور جہنم کے بارے میں؟ جواب یہ ہے، واقعی ریاست کے حکمران کے پاس یہ فیصلہ نہیں تو جنتی اور تو جہنمی ہے، یہ حق نہیں ہے۔ لیکن ریاست کے حکمران سے یہ سوال ضرور ہوگا، تم نے لوگوں کی جنت اور جہنم بنانے کے لیے کوئی کام کیا یا نہیں کیا؟ تم نے دعوت کا ماحول بنایا کہ نہیں بنایا؟ کیونکہ ریاست اسلامی ہے تو اسلام کی ریاست کی جتنے بھی اعضاء ہیں، جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں، جتنے بھی عناصر ہیں، وہ مل جل کر ایک ہی کام کرتے ہیں، اللہ کی حکمرانی۔ عدالت ہو، ریاست ہو، انتظامیہ ہو، دنیا کا کوئی شعبہ ہو، سب شعبے مل کر ایک ہی کام کرتے ہیں، ان الحکم الا للہ، کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، بس سب مل کر ایک ہی کام کرتے ہیں کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ تو یہ ریاست کے حکمرانی کی ذمہ داری میں داخل ہے۔ کل اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے، میں نے تجھے اس مملکت کا صدر مملکت بنایا تھا، وزیر اعظم بنایا تھا، تم نے لوگوں کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے کام کیا یا نہیں کیا؟ سوال ہوگا۔ آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ مجھ سے سوال نہیں ہوگا؟ ہاں، کسی کو جہنمی یا جنتی کہنے کا آپ کے پاس کوئی پرمٹ نہیں ہے، وگرنہ شاید یہ پرمٹ بھی آپ اپنے خاندان میں ہی جاری کرتے، ہم یہاں کافر بیٹھے ہوتے۔ جس طرح شوگر ملیں ساری آپ کی ہیں تو اسلام کا پرمٹ بھی آپ کا ہی ہوتا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ پرمٹ جاری کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن اسلامی حکومت کے حکمران سے یہ سوال ضرور ہوگا، تم نے معاشرے کو اسلامائز کرنے کے لیے کیا کیا اقدام اٹھائے تھے؟ تیسری بات، کیا ریاست کے حکمران
سے یہ سوال ہوگا تم نے کسی مخصوص مذہب کی خدمت کی تھی یا نہیں، یا صرف یہی سوال ہوگا کہ مجھ سے یہی سوال ہونا ہے مخلوق خدا کی خدمت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ خدمت خلق الگ چیز ہے، اور اسلام کے کلمے کو بلند رکھنا الگ چیز ہے۔ اسلام کے کلمے کو بلند رکھیں گے، خدمت خلق خود بخود آئے گی۔ صرف خدمت خلق کا نعرہ لگانے سے اسلام کا کلمہ بلند نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ انسان کو سوشل اکنامک اینیمل سمجھتے ہیں، سوشل اینیمل سمجھتے ہیں کہ ایک معاشی جانور ہے، معاشرتی جانور ہے۔ مخصوص مذہب کی خدمت اسلامی ریاست کے حکمران ہونے کے ناطے اللہ پاک کی قسم اللہ نے آپ پر فجر کی نماز کی طرف فرض کر رکھی ہے۔ آپ کو حکمران بنایا اس لیے کہ آپ اسلام کی خدمت کریں، نہیں کریں گے اللہ آپ کی گردن پکڑے گا۔ دیگر مذاہب کی خدمت آپ پہ فرض نہیں ہے، بلکہ ان سے دور رہنا فرض ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل تھوڑی سی آئے گی آگے، وقت کم ہے۔ دور رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان پہ ظلم کریں، ان کو مذہبی آزادی اپنے دائرے میں حاصل ہے، لیکن خدمت نہیں کر سکتا اسلامی حکمران، وہ خدمت صرف اسلام کی کرے گا۔ اگلا سوال، کیا ریاست کا حکمران اپنے قول عمل فعل کردار سے ایسا کام کر سکتا ہے کہ دیگر مذاہب کو تقویت حاصل ہو جائے؟ اسلام کا کوئی حکمران اپنے کردار سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے تبصروں سے کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ اس میں اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو تقویت حاصل ہو جائے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ اس ملک میں یہ تقویت حاصل ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے؟ نہیں۔ کیا آپ چاہیں گے کہ کسی یہ تقویت حاصل ہو کہ قادیانی اللہ کا نبی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سمجھے؟ اس لیے خیر القرون تو چھوڑیں، عثمانیہ تک آ دیں آپ۔ تقریباً کسی حکمران کا کسی غیر اسلامی تہوار میں جا کے مبارکبادی لینا اور دینا آپ نہیں دکھا سکیں گے۔ اگر کسی انفرادی حکمران نے کیا ہے انفرادی طور پر تو یہ اس کا قصور شمار ہوا۔ اسلام میں یہ چیزیں منع ہیں۔ اگلی بات، وقت بہت کم ہے، میں بہت وائنڈ اپ کروں گا، وقت بہت کم ہے۔ کیا ریاست کے ہر شہری کو اسلامی ریاست میں ہر قسم کے حقوق میں برابری حاصل ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بنیادی حقوق میں برابری حاصل ہے۔ وہ بنیادی حقوق کیا ہیں؟ آپ کو جینے کا حق اور جینے کے لیے ذرائع استعمال کرنے کا حق بالکل حاصل ہے۔ آپ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق اور مذہبی عبادت گاہ میں جا کر عبادت کرنے کا حق آپ کو حاصل ہے۔ یہاں مجوسی کو بھی حاصل ہے، عیسائی کو بھی حاصل ہے، یہودی کو بھی حاصل ہے، لیکن ہر قسم کے حقوق میں برابری نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا آئین بھی کہتا ہے، وزیر اعظم اور صدر مملکت غیر مسلم نہیں بن سکتا۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ تو آئین کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ہر قسم کے حقوق میں برابری نہیں ہے۔ اسلام نے اہلیت اور نااہلیت کا معیار رکھا ہے۔ اسلام کہتا ہے جس نے اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا ہے وہ اسلام کا کلمہ بلند کیسے کر سکتا ہے؟ چونکہ اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، غیر مسلم ہے، لہٰذا وہ اسلام کو بلند کرنے کے کسی بھی عمل میں شریک ضمنی طور پہ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی کلیدی عہدہ اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ کوئی ایسا کلیدی عہدہ جس کو آپ کہیں کہ یار یہ بندہ پالیسی میکر ہے، سمجھ آئی، یہ پالیسی بنا کے دیتا ہے، کسی ایسے عہدے پر کسی غیر مسلم کو اسلامی ریاست میں رہنے کا کوئی حق نہیں اس عہدے کے اوپر، کیونکہ وہ پالیسی ہے، پالیسی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، اور جس نے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا، غیر مسلم ہے، تو وہ اسلام کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرے گا تو کیسے کرے گا؟ بلکہ جب بھی موقع ملے گا وہ اس کے اگینسٹ ہی جائے گا، تاریخ یہی بتاتی ہے۔ تو اسلام نے اہلیت اور نااہلیت کا معیار رکھا ہوا ہے۔ چونکہ آپ نے اپنی مرضی سے اسلام قبول نہیں کیا، لہٰذا آپ حکمران نہیں بن سکتے، کلیدی عہدوں پہ نہیں آ سکتے۔ اگلی بات، مذہب کی بنیاد پر حقوق میں تفریق۔ ہاں جی، مذہب کی بنیاد پر جینے کے حق میں کوئی تفریق نہیں ہے، اپنے مذہبی عبادت گاہوں کے میں جانے کے حق میں کوئی تفریق نہیں ہے، لیکن جو مذہب، جو دین ریاست کا دین ہے اور ریاست نے اسی دین کے تابع بن کے چلنا ہے، تو اس بنیاد پہ تفریق جہاں جہاں آئے گی وہاں وہاں کی جائے گی۔
تاکہ ریاست میں جو دین ہے اسی کا غلبہ ہو. کیوں؟ اگر ریاست میں دیگر مذاہب والوں کا غلبہ ہو گیا تو وہ ریاست میں اللہ کے دین کا غلبہ رہنے نہیں دیں گے. ممکن ہے ایک بندہ رہنے دے، لیکن اگر وہ 1-1-11 ہو جائیں پھر وہ کبھی بھی رہنے نہیں دیں گے، وہ دین اکبری آ جائے گا. اگلی بات، مذاہب میں جو رنگا رنگی ہے، کیا یہ موسم کی رنگا رنگی کی طرح ہے؟ خدا کی قسم دنیا میں اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے. مذاہب کی رنگا رنگی یہ کوئی خزاں اور بہار کی رنگا رنگی نہیں ہے. یہ سندھ اور اسلام آباد کی رنگا رنگی نہیں ہے کہ سندھ میں گئے تو آپ کے پسینے چھوٹے، اسلام آباد میں بیٹھے تو آپ نے ہیٹر لگا لیا. مذاہب کی رنگا رنگی یہ زحمت ہے، عذاب خداوندی ہے. جب آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا صرف ایک اسلام تھا، کان الناس امۃ واحدہ، لیکن بعد میں لوگوں نے اختلاف کیا اور اسلام سے ہٹتے چلے گئے اور مشرک اور کافر بنتے چلے گئے. ان کی اصلاح کے لیے اللہ نے انبیاء کا نزول فرمایا کہ واپس اسلام کی طرف آ جائیں. اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ہم مانتے نہیں، ہم تو ان کو جھوٹ سمجھتے ہیں. تو یہ رنگا رنگی نعمت نہیں ہے، یہ تو زحمت ہے. اگلا سوال، کیا اسلام دیگر مذاہب کو احترام دیتا ہے یا برداشت کرتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے. اسلام دیگر مذاہب کو احترام دیتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ اسلام دیگر مذاہب کو احترام دیتا ہے اس کا مطلب یہ لیتے ہیں، جیسا کہ آج کل لیا بھی جاتا ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اسلام دیگر مذاہب کو پنپنے کا موقع دیتا ہے، ٹھیک ہے وہ اپنی چادر چار دیواری کے اندر رہیں، تو یہ بالکل درست ہے. لیکن یہ لفظ سے میل نہیں کھاتا احترام سے. آپ اس کے لیے لفظ الگ استعمال کریں. اسلام دیگر مذاہب میں عمل دخل نہیں دیتا. احترام کا لفظ استعمال نہ کریں. احترام کا لفظ انتہائی خطرناک ہے. ایک ہمارے نبی کو آخری رسول نہیں مانتا اور اپنے کسی کانے لولے لنگڑے کو نبی مانتا ہے تو آپ احترام دیں گے؟ ایک اللہ کی توہین کر کے اللہ کا بیٹا بناتا ہے، آپ احترام دیں گے؟ اس لیے احترام کا لفظ بڑا خطرناک ہے. اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. ہاں اسلام دیگر مذاہب کو برداشت کرتا ہے، انہیں چادر چار دیواری کے اندر پورا موقع فراہم کرتا ہے. لا الہ الا اللہ. کیا اسلام زبردستی نافذ کیا جا سکتا ہے یا مسلمان کو کسی کو زبردستی مسلمان کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ بھی یاد رکھیں، جب میں نے اور آپ نے اوتھ لے لیا ہم مسلمان ہیں تو کیا اسلام کا قانون ہمارے اوپر زبردستی نافذ نہیں ہوگا. ملک کا قانون میرے اوپر آپ کے اوپر زبردستی نافذ نہیں ہوتا. ذرا بھی آپ ریڈ لائٹ کراس کر کے دیکھیں آپ کا چالان ہوتا ہے کہ نہیں. آپ کہیں لا اکراہ فی الدین، اگلا آپ کو پاگل سمجھے گا. اسلام کا ریاست میں نافذ ہونا اور چیز ہے اور کسی کو زبردستی مسلمان کرنا اور چیز ہے. کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا، اور ویسے بھی کوئی زبردستی مسلمان ہو بھی نہیں سکتا. مسلمان کس چیز کا نام ہے؟ دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے. زبان تو بات کی بات ہے. اب آپ نے گن پوائنٹ پہ کسی کو کہا کلمہ پڑھ لو اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اوپر سے کلمہ پڑھ لی، وہ مسلمان ہے؟ ہمارا مذہب تو ایسا ہے جب تک کوئی دل سے مسلمان نہ ہو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے ہاں تو زبردستی کا تصور ہی نہیں ہے. خدا نخواستہ مجھے بتائیں کسی کی ماں بہن بے لباس ہو کے سڑک پہ آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ چادر ڈال دیں گے، زبردستی اس کو لباس پہنائیں گے. وہ کہے گا نہیں زبردستی نہ کرو، لا اکراہ فی الدین. تو آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ یہ پاگل ہے، نفسیاتی مریض ہے. اسلام کا اپنے پیروکاروں کے اوپر اسلام نافذ ہو کے رہے گا، بھلے کوئی مسلمان مانے یا، لیکن اسلام جو اپنے پیروکار نہیں ہے غیر مسلم، ان کے اوپر کیا کہتے ہیں زبردستی اس طرح نافذ نہ ہوگا کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان کریں. زبردستی مسلمان کسی کو، بلکہ بعض سزائیں تو ہماری اسلام اور مسلمانوں کے لیے یکساں ہیں. ذمہ بھی ہاتھ کیا کہتے ہیں چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، وہ روک نہیں سکتا اپنے ہاتھ کو. یہ ایک الگ ڈیٹیل ہے، میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں انشاءاللہ وقت بھی نہیں علم بھی نہیں، انشاءاللہ کسی وقت اس پہ بات کروں گا، اللہ تعالیٰ نے چاہا. سمجھ آئی بات کی؟ اب تو ان موضوعات پر بھی ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہو رہی ہے. اگلی بات، مذاہب سے اختلاف کی بنا پر دوری اور چیز ہے اور مذاہب پہ ظلم الگ چیز ہے. مذاہب سے اختلاف کی بنا پر دوری ہمارے نبی نے رکھی ہے، ہمارے نبی نے، یہاں تک کہ ہمارے نبی نے کہا اپنی شکلیں بھی ان سے الگ کر لو. مجوسی داڑھی نہیں رکھتے ہیں، تم اپنی داڑھی رکھ لو. مجوسی بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں، تم اپنی مونچھیں رکھ لو. مونچھیں کٹاؤ. یہی بات کی، داڑھی بڑھاؤ. اگلی بات، اذان نماز کی طرف بلانے کا جب مسئلہ پیش آیا، ہر کسی نے مختلف، کسی نے کوئی تجویز دی،
کوئی تجویز اٹھا کے کسی نہ کسی مذہب سے ملتی جلتی تھی. اللہ کے نبی نے کہا نہیں, ہماری امتیازی شان ہے, ہم کوئی ایسا کام, اللہ تعالیٰ نے اذان کی نعمت سے سرفراز کر دیا. آپ ہر وقت نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن 3 وقت میں نماز آپ طلوع غروب اور استوا کے وقت کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا آپ نے اس وقت شیطان کی عبادت کرنی ہے؟ چونکہ دیگر مذاہب والے اس وقت مجوسی وغیرہ سورج کی پوجا کرتے ہیں, مشابہت سے بتانے کے لیے, ان سے دور رکھنے کے لیے کہا خبردار, اگرچہ تم اس وقت بھی اللہ کی عبادت کرو گے لیکن تم عبادت کرنے کا حق نہیں. مذاہب سے اختلاف کی بنا پر دوری الگ چیز ہے, اپنی شناخت قائم رکھنا الگ چیز ہے. مذاہب سے اختلاف کی بنا پر ان پہ ظلم کرنا, ہم ان پہ ظلم نہیں کریں گے. اگلی بات, آخری چند باتیں. کیا اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو کتنی مذہبی آزادی حاصل ہے؟ یہ بھی سنیے. جو اسلامی ریاست ہوگی اس میں 3 قسم کے شہر ہوں گے. ایک وہ شہر ہوں گے, حصہ ہوگا جس کو مسلمانوں نے اثر نو آباد کیا, یعنی وہ شہر ہی نہیں تھے, شہر بنا ڈالے, جیسے بغداد, کوفہ, یہ مسلمانوں نے خود بنایا ہے, یہ شہر ہی نہیں تھے, سمجھائیے, بغداد وغیرہ. جو مسلمانوں نے خود اپنے شہر آباد کیے ہیں, وہاں غیر مسلموں کو کوئی گرجا بنانے کی, کوئی عبادتگاہ بنانے کی اجازت نہیں ہے. ایک. دوسرے قسم کے وہ شہر آتے ہیں جہاں مسلمانوں نے فتح حاصل کی تلوار کے, جو ان سے جنگ کر کے, وہاں جو گرجے قائم ہیں, جو عبادت گاہیں قائم ہیں, وہ قائم رہیں گی, لیکن نئے بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تیسرے شہر وہ ہیں جو ہم نے کفار سے صلح کی ہے, ہم نے ان کو ان کی زمینوں سے بے دخل نہیں کیا, یا اگر زمینوں سے بے دخل کیا تو ہم نے شرط رکھی, قبول کی ہے کہ تم گرجے بنا سکتے ہو, تو ایسے شہروں کے اندر وہ اپنے گرجے بنا سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. اور اگر وہ انہی کا شہر ہے تو اس کے اندر باقاعدہ ان کو پوری کی پوری مذہبی آزادی حاصل ہے. بلکہ دیگر شہر میں بھی جہاں بنانے کی اجازت نہیں ہے, مسلم حکمران مصلحت سمجھیں تو بعض دفعہ ان کو وہاں بھی اجازت دے سکتے ہیں. اسی بنیاد پر قاہرہ میں بھی گرجے ہیں, بغداد میں بھی گرجے ہیں, حالانکہ بغداد کو آبادی اثرنو بنائی مسلمانوں نے. تو یہ تمام ڈیٹیلز کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا. لیکن ان کو مذہبی آزادی 4 در 4 دیواری کے اندر حاصل تو ہے, لیکن ایسی آزادی حاصل نہیں ہے کہ مسلمان اس سے متاثر ہونا شروع ہو جائیں 4 در 4 دیواری کے اندر. ہاں, جو انہی کا شہر ہے ان سے ہم نے صلح کی ہے, زمین سے بے دخل نہیں کیا, وہاں وہ چاہے خنزیر بیچیں, شراب بیچیں, عبادت گاہوں میں علل اعلان جو مرضی کرے, ناقوس بجائیں, ہمیں اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. یہ ہے. تو یہ کچھ آزادیاں ہیں, کچھ قدغنے ہیں. آخری بات حضرات محترم, ہم نے ریاستی بن کے سوچنا ہے یا مسلمان بن کے سوچنا ہے؟ ہم مسلمان بن کے سوچیں گے تو انشاءاللہ ریاست بچے گی. ریاست بچے ہی بچے. کیوں؟ ریاست نام ہی وجود میں آیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. کہتے جی یہ تو بننے کے لیے پاکستان بنا, یہ ٹوٹنے کے لیے نہیں بنا, تو بنگلہ دیش لے لو نا. پھر یہ خواب و خیال کی باتیں نہ کیا کریں, ڈینگے نہ مارا کریں. پاکستان تو تا قیامت قائم رہنے کے لیے بنا ہے, بس جو مرضی کرو اس کے اندر لوٹتے جاؤ. بھائی تا قیامت قائم رہنے کے لیے بنا ہے تو پھر یہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کیوں بنا؟ لے لو نا. ایسے ڈینگے نہیں مارنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس وقت تک رہتے ہیں بندہ جب اپنے حالات بھی سدھار کے رکھے. اگر اپنے بندہ حالات نہیں سدھارتا, اللہ تعالیٰ الٹا کر دیتے ہیں کام کو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا. اس لیے خواب میں نہ رہا کریں. ہم نے مسلم بن کے سوچیں گے, پاکستان بھی بچے گا انشاءاللہ. اور آخری بات, ہندو تو جنت جہنم کو مانتے ہی نہیں بھائی. وہ تو کہتے ہیں کہ یہاں پیدا ہو جاؤ تو جو اچھے کام کر کے مرے گا تو اچھی شکل میں واپس آئے گا, جو برے کام کر کے مرے گا بری شکل میں واپس آئے گا. ان کے تو عدالت میں ایک کیس بھی دائر ہو رہا تھا, میں نے پچھلے جنم میں اس کو قتل کر دے دیکھا. ان کا مذہبی یہاں خاموش ہے, کیا کرے. آپ کھڑے ہو جائیں نا, میں نے پچھلے جنم میں فلاں کو قتل کر دے دیکھا, پھانسی ہو سکتی ہے. یہ کیا عجیب باتیں ہیں یار. وہاں جنت جہنم کے نام ایک ہونے سے جنت جہنم ایک نہیں ہو جاتی. اللہ اور بھگوان کہنے سے اللہ اور بھگوان ایک. اور یہ بھی یاد رکھیں, دنیا کی اکثریت اللہ کو مانتی ہے, صرف دہری اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے. دنیا میں 100 میں سے 90 لوگ اللہ کو مانتے ہیں پھر بھی مشرک ہیں. اللہ کو ماننے سے کام نہیں بنتا, اللہ ہی کو ماننے سے کام بنتا ہے. لا الہ
الا اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ.